کلام حیات اکتوبر 2021۔ ہم جانتے ہیں کہ سب چیزیں مل کر ان کے لیے جو خدا کو پیار کرتے ہیں بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ مقدس پولس رسول کا خط رومیوں کے نام 8 باب 28 آیت۔ یہ کلام جس پر ہم اس ماہ عمل کرنا چاہتے ہیں رومیوں کے نام مقدس پولس کے خط میں سے لیا گیا ہے۔ یہ گہرے غور و فکر اور تعلیمات سے بھری ایک لمبی تحریر ہے جو اس نے روم جانے سے پہلے ترتیب دی تاکہ ان کے ساتھ اپنی ملاقات کو تیار کرے، کیونکہ پولس اس کمیونٹی سے ذاتی طور پر واقف نہ تھا۔ اس کے خط کا 8واں باب خاص طور پر روح کے مطابق نئی زندگی پر اور ابدی زندگی پر بھی روشنی ڈالتا ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اور یہ ابدی زندگی ہر انسان کی بلکہ تمام قوموں کی، پورے عالم کی منتظر ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ سب چیزیں مل کر ان کے لیے جو خدا کو پیار کرتے ہیں بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ اس جملے کا ہر لفظ گہرے معانی رکھتا ہے۔ مقدس پولس بشارت دیتا ہے کہ ہم مسیحیوں نے سب سے پہلے یہ جانا ہے کہ خدا محبت ہے، اور ہمیں اس بات کا شعور ہے کہ ہر انسانی تجربہ خدا کی نجات کے عظیم منصوبے کا حصہ ہے۔ مقدس پولس کا فرمان ہے کہ ہر چیز اس منصوبے کی تکمیل کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے، یعنی دکھ، اظہار ثانیہ، غلطیاں اور ذاتی کمزوریاں بھی، لیکن خاص طور پر ان اشخاص کے دلوں میں خدا کے روح کا کام مددگار ہوتا ہے جو اسے قبول کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ روح القدس انسانی برادری اور کائنات کے درد اور چیخوں کو اپنے اندر سمیٹتا اور اپنا بنا لیتا ہے، اور یہی اس بات کی ضمانت ہے کہ خدا کا منصوبہ تکمیل تک پہنچے گا۔ ہماری طرف سے ضروری یہ ہے کہ اپنی محبت کے ساتھ گرم جوشی اور زندہ دلی سے اس پیار کا جواب دیں، اور ہر ضرورت میں اپنے آپ کو خدا باپ کے سپرد کریں۔ اس طرح ہم نئے آسمانوں اور نئی زمینوں کی امید کی گواہی دیں جو اس نے ان کے لیے تیار کی ہے جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ سب چیزیں مل کر ان کے لیے جو خدا کو پیار کرتے ہیں بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ بس ہم اپنی روزمرہ ذاتی زندگی میں کس طرح اس بڑی تجویز کی تکمیل کر سکتے ہیں؟ کیارا لوبیک ہمیں یہ مشورہ دیتی ہیں، سب سے پہلے تو ہمیں کبھی چیزوں کے صرف بیرونی، مادی اور منفی پہلو کو ہی نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ یقین رکھیں کہ ہر بات میں کوئی پیغام ہے جس کے ذریعے خدا ہم پر اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ تب ہم دیکھیں گے کہ کس طرح زندگی جو ہمیں یہ تاثر دے سکتی ہے کہ اس میں صرف گانٹھیں ہی گانٹھیں ہیں اور دھاگے آپس میں بے ہنگم طور پر الجھے ہوئے ہیں، تاہم حقیقت کچھ اور ہے۔ یعنی یہ ایک شاندار منصوبہ اور ڈیزائن ہے جو خدا کی محبت ہمارے ایمان کی بنیاد پر بن رہی ہے۔ دوسری طرف ہمیں اعتماد سے اور کلی طور پر اپنے آپ کو ہر لمحے خدا کی اس محبت کے سپرد کر دینا چاہیے، معمولی باتوں میں اور بڑی اہم باتوں میں اور کاموں میں بھی۔ اگر ہم عام حالات میں بھی اپنے آپ کو خدا کی محبت کی سپردگی میں دیں گے تو وہ ہمیں طاقت دے گا کہ مشکل ترین حالات میں بھی، مثلاً کسی بڑی آزمائش میں یا کسی بیماری میں بھی یا پھر موت کے لمحے بھی اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیں گے۔ بس آئیں ہم اس طرح زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں
یقیناً اپنے مفاد کی خاطر نہیں، تاکہ خدا ہم پر اپنے منصوبوں کو ظاہر کرے اور اس طرح ہم تسلی پائیں، بلکہ صرف محبت کی خاطر۔ اور ہم دیکھیں گے کہ کس طرح یہ اعتماد بھری سپردگی ہمارے لیے اور بہت سے لوگوں کے لیے روشنی اور لامحدود سکون کا منبع بن جائے گی۔ ہم مشکل فیصلے کرتے وقت بھی اپنے آپ کو خدا کے سپرد کریں، جس طرح گواٹے مالا سے ایک خاتون ہمیں بتاتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں، میں بزرگوں کے ریٹائرمنٹ ہوم میں باورچی کی حیثیت سے کام کرتی تھی۔ ایک دن راہداری سے گزرتے ہوئے میں نے ایک بوڑھی عورت کی آواز سنی جو پانی مانگ رہی تھی۔ مجھے باورچی خانے سے باہر نکلنے کی اجازت نہ تھی، تاہم میں نے قوانین کی خلاف ورزی کا خطرہ مول لینے کی ٹھان لی۔ میں نے بڑے پیار سے اسے پانی کا گلاس دیا۔ اس بزرگ عورت کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ آدھا گلاس پی کر اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، 10 منٹ میرے پاس رک جاؤ۔ میں نے اسے سمجھایا کہ مجھے اجازت نہیں ہے اور خطرہ تھا کہ مجھے ملازمت سے برطرف کر دیا جائے، لیکن اس کی آنکھوں میں التجا دیکھ کر میں رک گئی۔ اس نے مجھ سے درخواست کی کہ مل کر دعا کریں۔ ہم نے آئے ہمارے باپ کی دعا دہرائی، اور آخر میں اس نے کہا کہ مہربانی سے مجھے کوئی گیت سناؤ۔ میرے ذہن میں ایک گیت آیا جس کے الفاظ کچھ یوں ہیں، ہم کچھ بھی ساتھ نہیں لے جائیں گے سوائے محبت کے۔ دوسرے بزرگ جو وہاں رہتے تھے ہمیں حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ وہ عورت خوش ہو گئی اور مجھ سے کہا، میری بیٹی، خدا تجھے برکت دے۔ اور پھر چند لمحات کے بعد وہ ہمیشہ کی نیند سو گئی۔ اگرچہ مجھے کچن سے باہر جانے کی وجہ سے ملازمت سے برطرف کر دیا گیا، جبکہ میرے خاندان کو جو دور رہتا تھا میری مدد کی ضرورت تھی، لیکن میں پرسکون اور خوش ہوں، کیونکہ میں نے خدا کو اور اس کی درخواست کو سن کر جواب دیا، اور وہ عورت اپنی زندگی کے اہم ترین مرحلے میں تنہا نہ رہی۔ ہم جانتے ہیں کہ سب چیزیں مل کر ان کے لیے جو خدا کو پیار کرتے ہیں بھلائی پیدا کرتی ہیں۔